عن النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. کتاب الایمان. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خبردار بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. جان لو وہ ٹکڑا دل ہے. تو الا وان فی الجسد، جسد سے مراد سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، بال، کھال، سکن، ہمارے سارے آرگنز، ہڈیاں، مسل، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور مضغہ ویسے کہتے ہیں بوٹی کو، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا. تو دل جو ہے اس میں ہڈی کوئی نہیں، تو اس لیے اس کو مضغہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جاندار کا جو دل ہے اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنی آپ کی مٹھی ہے اتنا ہی آپ کا دل ہوگا. اسی طرح چھوٹا بچہ ہے تو اس کا دل اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح ہاتھی کا دل اس کے تلوے کے مقدار کے برابر ہوتا ہے، اور اونٹ کا دل اس کے تلوے کے مقدار کے برابر ہوتا ہے. اور تمام جانداروں کے دل کی پیمائش کو اسی طرح ہی ناپنے کا پیمانہ مقرر کیا گیا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے کہ ہمارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور ٹکڑے بھی ہیں جیسے پینکریا ہے، لیور ہے، لیکن ان کی ساخت اور طرح ہے، یعنی اس کو پیورلی گوشت نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن ہارٹ جو ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اور دیکھنے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ چھوٹی سی چیز، مٹھی کی کیا حیثیت ہے پورے جسم کے مقابلے میں، لیکن سارے جسم کو رول کرتا ہے. ساری صحت کا دار و مدار اس کی صحت پر ہے. اگر دل ٹھیک ہو، دل صحت مند ہو، بیماریوں سے پاک ہو، تو سارا جسم بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. تو دل کا کام صرف بلڈ سپلائی کرنا نہیں ہے، بلکہ دل جو ہے وہ علم اور حکمت کا منبع بھی ہے، سوچ بچار غور و فکر کا مرکز بھی ہے، ایمان اور تقوی اور توکل کا مرکز بھی ہے. اور اسی طرح اچھی چیزوں کے علاوہ وہ وسوسوں، برے خیالات، شرک، کفر، نفاق، یہ سب چیزیں بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہیں. محبت کے علاوہ نفرت بھی دل میں ہی ہوتی ہے. تو اگر کسی کا دل درست ہے، یعنی مانوی اعتبار سے اس کا ایمان درست ہے، تو پھر اسی پر اس انسان کے باقی اعمال اور اخلاق کی درستگی کا انحصار ہے. یاد رکھیے ایمان کا مرکز دل ہے، اور ایمان اسی وقت درست ہوگا جب دل درست ہوگا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. یعنی کسی انسان کے دل کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ اس کی زبان سے چلتا ہے کہ وہ بولتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، وہ زبان سے کس طرح کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. تو جو کسی کو گالی گلوچ کرے، یا کوئی کسی کو لام تان کرے، یا غیبت کرے، یا کسی کو تانا دے، یا کسی کو ایسی باتیں کرے کہ جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے، تو اس کا صاف مطلب اس کا دل ٹھیک نہیں، اس کے دل کے اندر خرابی ہے. کیونکہ اگر اس کے دل کے اندر کسی کے لیے خیر خواہی ہوتی تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتا. پھر اسی طرح دل میں ایمان جب ہوتا ہے اور اگر اس کی نگہداشت نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پرانا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دلوں کو تازگی بخشنے والی چیزیں، دلوں کو رونق بخشنے والی چیزیں، یعنی ایمانی اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے
ان کا اہتمام کیا جاتا رہنا چاہیے. پھر اسی طرح جہاں ایمان دل میں ہوتا ہے وہاں نفاق بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں. تو آپ دیکھیے کہ دل سے صاف خون بھی گزرتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ بھی گزرتا ہے. اسی طرح اچھے خیالات بھی گزرتے ہیں اور برے خیالات بھی گزرتے ہیں. ایمان اور تقویٰ بھی ہے تو نفاق اور کفر بھی ہے. تو جب دلوں میں ایمان کی بجائے منافقت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اخلاق اور انسان کے اعمال بھی اسی کے مطابق ہونے لگتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اکثر جب نفاق کی بات کی جاتی ہے نا تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو اس سے بری قرار دے دیتے ہیں کہ ہمارے اندر شکر ہے منافقت نہیں، فلاں منافق، فلاں کے اندر منافقت ہے. لیکن صحابہ کرام اس سے بالکل مختلف تھے. صحابہ کرام دوسروں کی بجائے اپنے بارے میں سوچتے کہ میرے اندر تو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خوبیوں کا شمار نہیں، جن کی نیکیوں کا شمار نہیں، وہ اپنے نفاق کے بارے میں خوف زدہ تھے کہ کہیں میرے اندر تو منافقت نہیں. تو ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے منافقین کے نام بتا دیے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عمر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں، کہیں میں تو نہیں منافق. ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے امت پر بے شمار احسانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا نہیں دے سکتا. لیکن وہ بھی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہیں. وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ ان سے کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں گھر واپس لوٹتا ہوں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میرا حال کچھ اور ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ہر جگہ تمہارا یہی حال ہو تو فرشتے گلیوں میں تم سے سلام کریں. تو بڑے بڑے صحابہ کرام. اسی طرح حضرت ابو درداء ہیں. جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں ہمس میں، شام کا ایک شہر ہے، ہمس میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر میں گیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے. تو ابو درداء جو تھے وہ شام کے علاقے میں چلے گئے تھے. اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ، ان کی قبریں بھی وہی ہیں. وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ابو درداء. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق، آپ کا نفاق سے کیا جوڑ، یعنی آپ تو منافق نہیں ہو سکتے، آپ تو صحابی ہیں، آپ تو اتنے نیک ہیں. انہوں نے 3 دفعہ کہا اللہم غفرن، اے اللہ معاف کر دینا، یا اللہ تو معاف کر دینا، یا اللہ تو معاف کر دینا. اور فرمایا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے سال ہر سال نیکی کے رستے پر ہوتا ہے، پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے یا شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، وہ اس میں گھر کے رہ جاتا ہے.